اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اشتر غازی وہبہ پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ جملے ایسے ہیں جو پر صغیر پاک و ہند میں آج سے پہلے 100 برس پہلے بھی اور ان میں سے کچھ جملے تو 1000 برس پہلے بھی جو دہرائے جاتے تھے، آج بھی اسلام کے 100-1500 سال بعد بھی وہ جملے آج بھی ویسے ہی لیے جاتے ہیں، ریپیٹ کیے جاتے ہیں، ہر گھر میں دہرائے جاتے ہوں گے، ہر ماحول میں دہرائے جاتے ہوں گے۔ اس سیگمنٹ کی جو خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ جن جملوں کو میں یہاں ریپیٹ کروں گا یا آپ کے سامنے دہراؤں گا، آپ تحمل سے اور بہت ٹھنڈے دل سے سوچئے گا تو آپ کو لطف آئے گا کہ یہ جملہ، ایک ایک جملہ جو میں آپ کے سامنے لوں گا، وہ سوچئے گا آج سے 1500 سال پہلے بھی لیا جاتا تھا اور 1500 سال بعد بھی آج بھی لیا جاتا ہے، اور میرے خیال سے آج سے قیامت تک جتنے بھی دور آئیں گے ان ایرا میں بھی یہ جملے ریپیٹ کیے جاتے رہیں گے۔ وہ جملے یہ ہیں: سونا بہت مہنگا ہو گیا ہے، ہر دور میں ویلیو رہی ہے۔ پڑوسن کی لڑکی بھاگ گئی، سبزی لانے کو اب جی نہیں کرتا، لڑکے لڑکیاں آوارہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ میں نے سب سوچ کے وقت لگا کر آپ لوگوں کے لیے لکھے ہیں۔ آج کل کا فیشن دیکھا ہے، لڑکے لڑکیوں کے نام پہ تو شرم اور حیا نام کی کوئی چیز نہیں۔ لڑکے لڑکیاں شرم اور حیا کو کاندھوں پر ڈالے جا رہے ہیں۔ اس لڑکی کی زبان دیکھی ہے، اس کے کاندھوں پہ جھاڑو دیتی ہے۔ پڑوسیوں نے اپنی نئی چھت ڈال لی ہے۔ آج کل کے بچوں کو پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس فلاں کی نہاری کھائی، اس فلاں کی بریانی کھائی، اس فلاں کا کھانا بڑا مشہور ہے۔ ہماری بچی کو نظر کھا گئی، ہمارے بیٹے کو تو یہ لڑکی کھا گئی۔ کبھی یہ نہیں کہیں گے ہماری بیٹی کو یہ لڑکا کھا گیا، ہمیشہ یہ کہیں گے ہمارے لڑکی کو یہ کھا گئی یا یہ کھا گیا۔ آج کل رشتے اچھے کہاں ملتے ہیں، یہ بھی بہت مشہور جملہ ہر دور میں رہا ہے بیٹیوں والوں کے لیے، بیٹوں والوں کے لیے۔ بہو کی زبان تو دیکھو، زبان کاندھے پر ناچ دکھاتی ہے، یا بہو کی زبان دیکھو کاندھوں پر جھاڑو دیتی ہے، یا بہو کی زبان دیکھو کاندھوں پر پوچا دیتی ہے۔ سوری ٹو سے، بٹ یہ ٹپیکل ہماری جو سب کانٹیننٹ کی مادر ان لاز ہیں یا ہماری نند ہیں، یہ ان کے جملے ہیں جو ہماری بیٹیوں کو سہنے پڑتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے تو نہیں رکھتے، دوسروں کی بیٹیوں کے لیے رکھتے ہیں۔ بہو کی زبان دیکھو اپنے سسرال سے خرید کے لائیے، 2 وقت کا کھانا مل جائے تو بڑی بات ہے۔ آج کل کے لڑکے لڑکیوں کو دیکھو، پردے کا خیال تو دور، انہیں خود اپنے والدین کا خیال نہیں۔ یہ بھی ہر دور کا جملہ ہے اور ہوتا رہا ہے اور ہر دور میں بولا جاتا رہا ہے، اور یقین کریں آج کے 100 سال بعد بھی اگر دنیا رہی، جو کہ مجھے امید نہیں ہے، یہ جب تک یہ کائنات رہے گی یہ جملہ بولا جاتا رہے گا۔ بابو جی کی طبیعت آج کل صحیح نہیں رہتی، فلاں کے بچے ڈاکٹر بن گئے، فلاں کے بچوں کا سکول بہت مہنگا ہے، فلاں کی بیٹی جو کپڑا پہن لے ایک دفعہ وہ دوبارہ نہیں پہنتی، فلاں کے بچوں نے بیرون ملک نوکری حاصل کر لی، فلاں کا بچہ انجینئر ڈاکٹر بن کے واپس آ گیا ہے، فلاں کا بچہ آج کل آیا ہوا ہے، میری تو مانو رشتہ ڈال دو۔ فلاں کی بیٹی کو پردہ حیا نام کی کوئی تمیز نہیں ہے، یہاں ہرگز رشتہ نہ ڈالنا، فلاں کی بیٹی کو ہرگز رشتہ نہ دینا، ہم نے سنا ہے اس کی نہ ہو گئی۔ اب انہوں نے سنا ہو نہ سنا ہو، یہ بات ان نے، سلطانہ نے، ناہید نے، فرحین نے، نادیہ نے، یہ ناموں کو ضرور سپیکولیٹ کرنا ہے جناب، کہ اس لڑکی پر، اس لڑکے پر ضرور بات کی جائے۔ ہم یہاں رشتہ نہیں دیں گے، ہم نے سنا اس لڑکی کی، اس لڑکے نے طلاق دی تھی، اس لڑکے کو خلا ہوئی تھی، ہم یہاں رشتہ نہیں کریں گے، جانے لڑکا کیسا ہو۔ فلاں کے بچے جب سے بیرون ملک سے پڑھ کر آئے ہیں آوارہ ہو گئے،
فلاں کے بچے باہر پیدا ہوئے ہیں، بہتر یہ ہے ان کی وہیں شادی کی جائے۔ ہمارے ہاں کی لڑکی کیسے وہ بیاہ کر لے جا سکیں گے؟ ان کی پیدائش وہاں کی ہوئی ہے، ان کو اپنی بیٹی نہ دینا، ان سے کہنا جہاں وہ پیدا ہوئے وہ وہیں کی بیاہ کے لے جائیں، وہ وہی اسی لڑکی کو، اسی ماحول، اسی مٹی کی، اسی پانی کو خوش رکھ سکیں گے۔ کتھا چونا پان زیادہ لگ گیا یا کتھا چونا پان تیز کیوں لگا دیا، ہر دور میں اس کی طلب رہی، اور ہمیشہ اس پان لگانے کا جو آرٹسٹک ایک ویلیو ہے، پاندان کی صورت میں ہو یا پان والے کی صورت میں ہو، وہ ہمیشہ رہا ہے۔ لوگ اس کو لانا، کھانا، منگوانا ہمیشہ پسند کرتے ہیں، اور آئندہ ایرا تک جتنی ہی بائی پروڈکٹس کچھ بھی نہ آ جائیں، اس کتھا چونا اور پان کی ویلیو ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ فلاں کا روزگار باہر ہو گیا ہے، تم اپنے بچوں کو سمجھا لو، وہ بھی کچھ کر لیں، ہاتھ پاؤں چلا لیں۔ کب تک یہاں ملک میں بیٹھ کر سڑتے رہیں گے؟ میری مانو، اس سے کہو باہر چلا جائے یا اپنے بچوں کو باہر بھیج دے۔ اب تم اپنے بچے کی شادی خاندان میں نہ کرنا، میں تم کو بتا رہی ہوں یا میں تم کو بتا رہا ہوں، اب یہ بہتر نہیں ہے۔ خاندان میں شادی کر کر کے تم نے بچوں کو معذور کر دیا ہے، اب ان کی باہر شادی دینا۔ پھر ایک جملہ اور ہے، ہم تو برادری سے باہر دینے کے قائل نہیں ہیں، بوڑھا کر دیں گے، گھر بٹھا دیں گے، لیکن اپنے بچے کی ناک برادری سے باہر نہیں کٹنے دیں گے۔ یہ وہ چند جملے ہیں جو کہ سب کانٹیننٹ میں ہمیشہ ہوتے رہے ہیں۔ اس میں سے میں کچھ جملوں کو آپ خود انالیسس کیجئے گا جو جہالت کی بنیاد پر ہیں، اور جہالت کی وجہ سے اب تک ہم سے رخصت نہیں پائیں۔ جس طرح ہم برادری میں رشتہ دینے کے قائل ہیں، جس طرح ہم ایک عصمت والی لڑکی پر، ایک حیرت والی لڑکی پر، یا ایک حیرت اور عصمت والے لڑکے پر، غیرت والے لڑکے پر تہمت لگا بیٹھتے ہیں، چاہے اس لڑکی کی طلاق ہو گئی ہے، چاہے اس لڑکے یا لڑکی کا خلا ہو گیا ہے، پلیز اس کو سپیکولیٹ نہ کریں، ان کو بدنام نہ کریں، کیونکہ ہم بر صغیر سب کانٹیننٹ کے اس خطے میں رہتے ہیں کہ جہاں ویسے ہی ہم بچوں کی تربیت بڑے حجاب پردے پہ کرتے ہیں، وہ اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں آتے کہ بچپن سے آوارہ لڑکے لڑکیوں کی طرح گھومیں۔ لہٰذا اگر آپ نے ان کی کنزرویٹو تربیت کی ہے تو پلیز آسمان سے یا چھتوں سے ان کے رشتے نہیں آئیں گے۔ اگر آپ نے کسی کی عصمت تباہ کر دی تو یقین جانیں آپ کی بھی بیٹی ہے، آپ کا بھی بیٹا ہے، یہ دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، صرف قیامت کے دن ہی حساب کتاب نہیں۔ اللہ پاک دنیا میں بھی عبرت کا نشان بناتا ہے کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ بحق غازی یا غازی۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ الاشتغاثی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ بھی نہیں لیا گیا، الحمدللہ پراپر طریقے سے علاج کیا گیا، اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگا بھائی جان کا یہ علاج کرنے کا طریقہ اور لوگوں کا آنا، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا طریقے سے علاج چل رہا ہے، اور کسی سے کسی قسم کی کوئی 1 روپے کی بھی کسی قسم سے بات نہیں ہوئی، نہ پیسوں کی بات ہے، اور فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر فی سبیل اللہ۔ اچھا بھائی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حال میں دربار میں بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اور اسی حوالے سے ہائی کورٹ میں کیس بھی ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو کسی پر بھی پابندی کا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ کے نیک ولی ہیں، اللہ کی نیک بزرگ گزرے ہیں، یہ تو خدمت کر کے گزرے ہیں، اور جو بھائی جان کام کر رہے ہیں یہ بھی خدمت کر رہے ہیں، اور ان پر تو کسی قسم کی پابندی کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو خود ایک خدمت کار ہیں، عوام کی خدمت کر رہے ہیں، مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی پابندی ہٹا دینی چاہیے، اور آئندہ کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی ہدیہ نہیں لیا گیا، بالکل مفت دوائی ملی، اور بڑے پیار سے بھائی جان ہم سے ملے، اور ہم کو بہت دکھ ہوا کہ ان پر پابندی لگا دی گئی ہے بابا عبداللہ شاہ الاشتر غازی کے دربار پر جانے کی۔ وہ ہماری اپیل ہے کہ وہ ہٹا دی جائے۔ 21 سال جوان کی ایسی رپورٹ نہیں ہوتی جیسی ہے۔ اچھا بہن مجھے یہ بتاؤ، تم کہیں سے گری تھی؟ لیکن
جو مسل ہے اندر کے ان کا اندر کا فالج ہے. پٹھوں کا ایک اندرونی فالج ہوتا ہے, ایک بیرونی فالج ہوتا ہے. جو بیرونی فالج ہوتا ہے وہ مساج اور کیا کہتے ہیں فزیو تھراپی سے یا مالش سے ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن جو اندرونی جانب ہے وہ فالج دوائیوں سے ٹھیک ہوتا ہے. میں ان کو کا 1 سال کا سرکار کی یوٹیوب پہ سکتے تم 1 سال بعد چل کر اور بھی بڑھے اگر تم نے میری بات مانی. نام بتاؤ اپنا جاؤ اور جب نیاز تقسیم کرو دل میں نیت کرنا میری جاب ہوگی, میں ہر مہینے نیاز بھجواتی رہوں اپنے اماؤنٹ سے. یہ تمہاری منت ہو جائے گی. اس کے لیے کیا کرو گی, یاسمین سے رابطہ کرو گی, وہ تمہیں گائیڈ کرے گی کہ ایج پیکٹ پہ منت کر کے دو, تیرا رزق وہاں کنفرم ہو جائے گی. چل اللہ حافظ. یا ویلکم. ارے سیٹ ہے اس کو ڈال دینی ہے یار, ایک ڈال نکال کے دے بھائی. باربی کو بھائی میں اس لیے نہیں دے رہا تھا کیونکہ آپ باربی سے زیادہ حسین جمیل ہیں ماشاء اللہ. سے جزاک اللہ. اللہ حافظ. خیال رکھنا. اسموکنگ تو نہیں کرتے؟ بھائی کو بہت پسند ہے. ہیوی نکوٹین لگ رہی ہے تمہاری. نہیں نکوٹین بہت ہیوی ہے. اگلی جنریشن کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جو تم انہیرٹ کرو گے اگر اولاد کی خواہش تو وہ یہ ٹھیک نہیں ہے نکوٹین. اور پھر تمہاری صحت دیکھو. مجھے